بندے نہ بولے بڑا دکھ ہویا، فرمایا دین میرا بھی سچا ہے، میں کراں کی نیزے پہ پڑھنے والا حسین ہوں۔ اس وقت عیسائیوں کو 4 انجیلاں نے، پوری دنیا عیسائیت وچ 5 بندے عیسائیوں کے ثابت کرو جڑے انجیل دے حافظ ہو۔ انجیل کا ایک حافظ بھی تمہیں پوری دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اب چہرے دیکھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تقریر کرے گے مصطفیٰ نے بھی 4 وزیر سن۔ بندیاں دے قاتل تے سی اخباراں چ پڑھتے رہے ہیں، تقریر تے قاتل پہلی والی ویکھے۔ اہل سنت کٹے نہیں نے، ایک کسی نے غلط بکواس کی بھی سنی کٹ گئے نے، سنی نہیں کٹتے۔ اسی پچھلے سال بابا صاحب بہشتی لنگن جائیے تو مغرب ٹائم قطار شروع ہوئے، فجر ٹائم تک قطار نہ ٹوٹے تو نجدی تو نہیں نہ لنگدا، سنی لنگیا ہے نا۔ سنی تو بہت نے کچھ ادب دے معاملے وچ ساڈے کول کوتاہی ہو رہی ہے، سنی کٹے نہیں نے، بس اس تو کوئی گل نہیں کرتا۔ ہر چیز رکھن واسطے تھلے کسی نہ کسی چیز دا ہونا ضروری ہے، وہ پھر وہ دے اوپر رکھی جا سکتی ہے۔ علامہ عابد صاحب ساڈی جماعت کی ذمہ دار عالم نے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر وچ مزید برکت فرمائے آمین۔ مگر اسی چونکہ سنی ہیں نا، بندے دی قدر و قیمت سنیاں کو کران واسطے پہلے بندے نو مرنا پوندا ہے، پھر لوگ کہندے مولانا بڑے چنگے سن۔ اسی اس تے کوئی گل نہیں۔ کچھ لوگ نے جڑے بے ادب نے، اچھی بارگاہ دے بے ادب نے، مگر وہ اپنے مولویاں نال وفا کرتے ہیں۔ سنی 40 سال مگر نمازاں پڑھ کے گلے کرتا ہے۔ جدوں کوئی بزرگ عالم مفتی شیخ العزیز ٹر جائے پھر کلہ تکر اسی نقلی رونے کہ بڑی کمی محسوس ہو رہی۔ جڑے کوئی وجود زندہ نے انہوں نے منن دی عادت پالو۔ دشمن تہاڈا اس وقت 100 تو زیادہ سپیڈ نال تہاڈے عقائد اتے عرضہ سرائی کر رہے ہیں، تہاڈے مدارس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کوئی تفکر کرنا شروع کرو کہ اہل سنت اس ٹائم کس مراحل جو گزر رہے ہیں۔ اگر کوئی علاقے میں کوئی وجود دین دا کام کردا پیا ہے تے اگر سپورٹ نہیں نہ کر سکتے ہو تے میں ایک ہاتھ جوڑ کے محنت کر لگا تے میں چہرے ویکھن دی گل سن کے پھول کتنے کھڑے تے اندروں بندہ مریا کیڑا ہے، سپورٹ نہیں نہ کر سکتے ہو کہ یا رسول اللہ کہن والیاں دی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر چیز رکھن واسطے تھلے کسی نہ کسی چیز دا ہونا ضروری ہے۔ یہ میرے بھائی جان نے مینوں کہا تو کرسی تے بیٹھ کے تقریر کرتے، کرسی تے مولوی صاحب نے کرسی پھٹیاں تے وے تے پھٹے بولو نا زمین تے۔ میں تقریر دی آخری لائن تے ہاں، مولوی صاحب کرسی تے نے، کرسی پھٹیاں تے وے پھٹے زمین تے نے۔ یہ 90 موڑ دے ہر مسلمان کو سمجھ آ گئی ہے کہ انجی ہے۔ آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے ربا ہر چیز رکھن واسطے تھلے کوئی نہ کوئی چیز دا ہونا ضروری ہے۔ میں علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھنا، دعا نکل جائے گی تو میں کوئی گل کہہ جاؤں گا۔ عزت والے ربا ہر چیز زمین پر ہے، زمین کس پر ہے؟ کوئی گل نہیں، میں دوبارہ پھر کہنا ساڈا کام ہی کہنا ہے نا، ہر چیز زمین پر ہے، زمین کس پر ہے؟ ادھا جواب سن کے کھرا بندہ کھرا سنی چپ نہیں رہے گا۔ میں امید رکھنا آواز آئی، میں وہ قادر مطلق ہوں جس نے زمین کو پانی پر رکھا ہے۔ زمین کو پانی پر رکھا ہے۔ جڑا میں 3 والی عرض کیتا نا کہ زمین کو پانی
پر رکھا ہے. یہ دیکھ گل کرنی ہے بس. زمین کو پانی پر رکھا ہے. یہ عقل انسانی اس گل کا تقاضا کرتی ہے. سجدے بھی ٹہ کے بندہ کرتا ہے میرا مالکا پانی تے زمین رکھ دیتی تے پانی دا کام ٹکنا تے نہیں. پانی ٹکن والی چیز ہی نہیں ہے تے بہان والی چیز ہے. تے اگر بن ٹوٹ جائے تے لوکاں دے مکان ڈگ دینا ہے. دعا کرو جی میں کچھ کہنا چاہنا کہہ سکاں. زمین پانی تے پانی تے خود نہیں ٹکدا. ستلج دا دریا ٹوٹے بن ٹوٹے تے لوکاں دیاں بلڈنگاں زمین بوجھ کر دیتیاں نے. نہیں اتنی طاقت ہے پانی وچ. تے پانی تے زمین ٹکی ہے. اس اہل سنت مرکز وچ بہن والا ہر کو دل اپنے لفظ زبان تے لیا کے مسجد و مدرسے دیاں دیواراں چوں دے نام دی تسبیح دی آواز گونجے گی اور تسی سنو گے اللہ دی رحمت نال آواز آئی زمین کو پانی پر. کوئی انجینئر تو نہیں ٹکا رہا, میں رب کو ٹکا رہا ہوں. میں اللہ ہوں, اللہ قادر مطلق ہوں. میں جو چاہوں جیسے چاہوں جب چاہوں جو چاہوں. زمین کو میں نے پانی پر رکھا ہوا. ادھے اتنے مکانات بڑے نے, اتنے لوکاں جہاز بجائے نے, گڈیاں چل رہی نے, سڑکاں بڑیاں نے, 10 بلڈنگاں زمین دے اتنے بڑھ رہی نے. یہ وائبریشن ہی نہیں آ رہی جبکہ پانی پر ہے. آئے آئے پانی پر ہے مگر اس کے اوپر سارا نظام دنیا چل رہا ہے. مگر اس پہ کبھی اس طرح بھی نہیں ہوتی کہ 10 بلڈنگیں اس پر ہوں اور یہ کانپنی شروع ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہوتا. قائم کھڑی. کیوں؟ یہ علامہ صاحب پروفیسر صاحب قبلہ نے مدرسہ بنایا ہے. اگر 5 مرلیاں دا حال ہے, تھلے 2 پلر نے, 4 دیواراں نے, اتنے چھت گر کھڑی ہے. زمین 5 مرلیاں ہی تے نہیں ہے. زمین دا طول و عرض 5 مرلیاں ہی تے نہیں ہے. زمین تے بہت بڑی شہر ہے تے بڑا لمبا چوڑا سسٹم ہے. یہ پانی تے کھڑی ہے. اللہ پاک یہ پانی تے کھڑی کیویں کیتی ہے؟ فرمایا نہیں کیتی ہے. میرے والے بیٹھا فرمایا اس زمین کو کھڑا کرنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے میں نے اس زمین کے سینے میں کل گاڑے ہیں جن کا نام پہاڑ ہے. یہ پہاڑ اس زمین کے سینے میں. اب جو اس پہ مرضی بناؤ یہ نہیں ہلتی. زمین نو کے نے بنایا ہے؟ بولو اللہ نے. اور اس کے اندر پہاڑاں نو کھڑا کنے کیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے رب نو زمین دی طول و عرض دا بھی پتہ ہے کہ انہوں کنے پہاڑاں نال جکڑنا ہے. اللہ نو انہاں میکھاں تے کلاں دا بھی پتہ ہے کہ انہوں کتنے کل مضبوطی نال لانے کہ دیتے خلقت آباد ہونی ہے, لہذا جنبش نہ کرے. دونوں چیزاں دی طاقت دا قادر مطلق نو پتہ ہے کہ اس زمین نو کنے کے قلعہ نال قائم کیتا جا سکتا ہے. تو انہیں اپنی شان ربوبیت کے مطابق جتنی اس زمین نو سپورٹ چاہیے سی انہیں پہاڑاں دی صورت وچ کل مار کے انہوں کھڑا کر دیتا ہے. توجہ نہ سننا, اتنے مضبوط پہاڑ نے کہ جڑے زمین نو ہلن نہیں پہ دیندے, کل مارے سو. اتنی طاقت ہے انہاں چ. میں تمام علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھنا کہ طالب علم سمجھ کے میں امید واسق رکھنا کہ میرے وال ضرور توجہ رہے گی. اس خلاق عالم نے جن نے زمین نو قلعہ نال پہاڑاں دی صورت جکڑ کے کھڑا کیتا ہے, وہی فرماندا ہے اگر ان مضبوط
ترین پہاڑوں پر میں قرآن رکھ دیتا نا، ہائے 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 ہائے۔ علامہ عابد صاحب مینوں تقریر کر دیا، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں مہندی لا کے کچھ داڑھی دا حصہ سرخ کیتا ہوا تے کچھ کالا کردا۔ سنی کدی اپنے مولویاں نوں سن لیندے نا تے کدی جہلم دا کتا تسی نہ سن۔ جے کدی تسی اپنی جماعت تے لوکاں نوں سن لیندے تے پھر جہلم چ بھونکن والے کتے کبھی اس معاشرے دے نوجوانوں دے ایمان نہ لٹھیں۔ تسی اپنے بندیاں نوں کبھی سنن دی کوشش بھی کیتی؟ ساڈے وچ ایک بیماری ہے تے جا علاج نہ میڈیکل سٹور تے وے، نہ کسی حکیم کولے، نہ طبیب کولے، نہ کوئی بوٹی نکلی ہے زمین چوں جڑی رگڑ کے کسی نوں دتی جائے کہ وہ بیماری دا علاج ہوئے۔ وہ ایکو ہی علاج بیماری ہے، میں نہیں مانوں گا کسی کو۔ کوئی علاج کس سے ڈاکٹر طبیب حکیم کو کوئی نہیں، میں نہیں مانوں گا کسی کو۔ نہ ماننا کسی نو تیرے کو کون کوئی منوانا ہے کہ میں من اتنے جڑا بندہ چپ ہویا میری ماں ضرور پڑھنی ہے۔ وہ نہ ماننا کسی بندے نو اس پاک زبان دے وچوں نکلے ہوئے پھول تے من لے جی دی زبان حرکت کرے یا قرآن بنے یا حدیث بنے۔ قرآن پاک ان مضبوط ترین پہاڑاں تے اتار دیندا جڑے زمین نو جکڑ بند کر کے کھڑے تے مالکہ ہونا کی سی، ہن بریک جگہ تو گزرنے پیا ہونا کی سی۔ اللہ فرماندا ہے مینوں زمین دی لمبائی چوڑائی دا بھی پتہ ہے تے جڑے وچ میکھاں گڈیاں نے انہاں دی طاقت دا بھی پتہ ہے۔ جے میں قرآن رکھ دیندہ انہاں دے کتے جڑے بہت پاور فل نے تے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے فتویٰ نہیں ہے، ایک قادر مطلق دا فرمان ہے تے سن کے جس لب تو خاموشی رہی میں سمجھا گا کوئی اندر پہاڑ انہیں پتھر رکھے ہے کہ حالے تکرے دا پتھر ٹوٹا نہیں۔ وہ قادر مطلق فرماندہ ہے میں رب کو کے اعلان پیا کرنا پہاڑا جتنی طاقت ہے ہی نہیں سی کہ میرے قرآن نو چل سکتا۔ ابو سبحان اللہ میں مسئلہ پڑھیں پہاڑا جتنی طاقت ہے ہی نہیں، اور انی طاقت میں پہاڑ چ رکھی نہیں کہ قرآن دا بوجھ اٹھا سکتا۔ پہاڑوں میں طاقت ہی نہیں، بہت مضبوط ترین پہاڑ ہے چونکہ میں نے ہی بنائے ہیں، ان کی قوت اور طاقت میرے علم میں ہے چونکہ میں رب ہوں، ان کا بھی رب ہوں، میں نے ان کو تخلیق کیا ہے زمین کو تھام کے کھڑا کرنے کے لیے، مگر ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے کلام کو اٹھا سکیں۔ آئے ہائے ہائے منہ سواد نال بریجا کھلوتا ہے جے تواڈے کول جگہ ہوے ربا پہاڑ قرآن چوک نہیں سکدے۔ یہ ساڈے مدرسے دا 9 سال دا منڈا سارا قرآن دا حافظ ہویا ہے، اینو ہویا ہی کچھ نہیں۔ کی گل ہے پہاڑ طاقت والا سبحان اللہ۔ ایک بندہ نہیں پیا پڑھتا تو میں بڑا دکھ دے رہا ہے۔ مولوی نہیں میں کہنا سبحان اللہ کو مولوی کو مولوی دا داد لینا قیامت ہی ہے۔ میں ایک دن منڈی جزمان تقریر کر رہا تو میں 1.5 گھنٹہ تقریر تو بعد میں مولوی نے کہا یار تینوں چلو تقریر تے نہیں ویسے میری شہادت پہ بھی رحم نہیں آیا کہ مجھے سردی میں پسینہ آ رہا ہے، تین مرتبہ میں پسینہ صاف کر دوں، کہتا ہے جو تو تقریر کر رہے مجھے خود آتی ہے اس لیے میں نہیں بول رہا۔ کبھی کبھی ہم غریبوں سے ایسا بھی ہوتا رہتا۔ او بھائی پہاڑ کے
قرآن نو جل نہیں سکتے. اے انہیں تواڈے سامنے اسی بچے پیش کرنے نہیں ہنے تسی انہیں نظارہ ویکھو. اے تھوڑی دیر بعد مولوی والی دیوار ہٹنے لگی ہے. یہ میں پرسوں ایک جگہ تے تقریر کیتی ہے, میں نے کلمے دی قسم ایک بچے کو کھڑا کیتا ہے, قاری صاحب نے چکیا اس طرح انج کر کے مجمع دے سامنے. وہ ایڈا بچہ سی. میں کیا اٹھا کیوں رہے ہو؟ انہیں کیا مائک تک بھی نہیں آ پڑتا پیا, قد بہت چھوٹا ہے, تیری عمر 11 سال بھی پوری نہیں ہے. تو میں کیا اتنے کیوں کیتا ہے؟ کہنا لوگوں کو بخانا چاہنا ہوئے بچہ قرآن دا حافظ ہے. بچہ قرآن دا بولو 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 یہ بچہ قرآن دا حافظ ہے. اتنا چھوٹا قد تے اتنی چھوٹی عمر کہ بچہ قرآن دا حافظ قرآن ہے. اس کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے. مگر پہاڑا تیل رکھے تے پہاڑ بھی طاقت نو جانن والا رب آپ اعلان فرما رہا ہے کہ پہاڑا میں جتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کا بوجھ اٹھا سکن. قرآن پاک کو اگر میں پہاڑا پہ رکھ دینا انہیں طاقت رکھی نہیں میں کہ یہ قرآن کو اٹھا کر کھڑے رہتے, بلکہ یہ سلما ہو جاتے. اگر میں اپنا کلام ان پر اتار دیتا تو یہ سلما ہو جاتے. وہاں مدینے والے یہ ربا سونے قرآن رکھنے لی جگہ کیڑی منتخب کی گا. چپ نہ رہنا, فرمایا کائنات کے سارے سینے میں چل کیتے کہ قرآن کتنے فٹ ہو سکتا ہے. فرمایا قدرت کی نظر سے سب سے زیادہ عظیم سینہ نہ مجھے نظر آیا, وہ میرے محمد کا سینہ تھا. قلب مصطفیٰ مجھے نظر آیا جہاں میں نے کلام رکھا. اوے کمریا اپنی آخرت خراب نہ کر. جس رسول دی امت دے 9 سال دے بچے دے سینے دا سانی کوئی نہ ہوئے. میں روکیا جی آدھے در سے چاہے بیٹھے بندیاں دا مرڈر تے قتل کرنا بھی ظلم ہے, مگر کسی دے لفظاں دا قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے. میں دوبارہ پھر کہہ رہا رسول پاک دی امت دے 9 سال دے بچے دے سینے دا سانی پہاڑ نہیں ہو سکتا. شیران دا ہاتھ چوک کے بولنا جے اوے زلیلہ رسول پاک دی امت دے 9 سال دے بچے دا سانی کوئی نہیں, تو حضور دا سانی کتھوں لگ رہا اس بندے نے کمال کرتی ہے. اگر ہمارا اس طرح کا سنی امام اہل سنت کا نام کا نعرہ لگا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک رسول کے گستاخ اپنے مشن میں ناکام ہیں. ابھی تک اہل سنت کا جھنڈا عرش کی چوٹی تک لہرا رہا ہے. توجہ ہے تھوڑی حضور اجازت ہوئے تو میں آخری گل کر لو جی. میں کہہ دینا جی مینو فرمانے کر لو جی, سن لو. سر دینا تے سر لینا. میں اپنے بھائی دی لائبریری چ بیٹھا رہا. سر لینا تے سر دینا پوری دنیا تے چیلنج ساڈا مووی ریکارڈ ہوندی پئی ہے. پوری دنیا عیسائیت وچ 5 بندے عیسائیاں دے ثابت کرو جڑے انجیل دے حافظ ہو. 6واں بندہ نہیں, 5 بندے پوری عیسائیت میں سے آپ ثابت کرو گے جن کو انجیل پوری حفظ ہو. پوری دنیا کا سروے کریں, پوری دنیا کا سروے کریں. ہمیں 5 عیسائی چاہیے جنہیں انجیل حفظ ہو.
سجنا دے پیار دیاں بیڑیاں بندیاں دے پیراں وچ جدوں پے جان نا تے پیر بندے بڑے طریقے نال رکھتے ہیں. میں اپنے درس جا بیٹھا برا دا جلسہ ہے, میں تواڈیاں 3 واری منتاں کر ہٹیا, چوتھی واری پھر آخری مرتبہ چاند سے. عیسائی اس واسطے انجیل دے حافظ نہیں دکھا سکتے کہ عیسائیاں نے ایک انجیل رہن نہیں دیتی. اس واسطے حافظ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس اس وقت ایک انجیل ہے نہیں. بے شک ایک انجیل نہیں ہے ان کے پاس. میں ذمہ دار اسٹیج ہے, ذمہ دار اس ادارے کے معتمد, ذمہ دار عالم پروفیسر ہے. اللہ ہمارے بھتیجے بچے کو ان کی مسلک پر پورا اور اپنے والد گرامی کے بازو بننے کی توفیق مرحمت کرے اور ہماری آنکھیں اور سینہ ٹھنڈا رہے. انجیل کا ایک حافظ بھی تمہیں پوری دنیا میں نہیں مل سکتا. چپ نہ رہنا. 6666 آیتاں نے قرآن دیا, انہیں حافظ تے ایک ضلع چ لگ سکتے ہیں. سبحان اللہ. جنہوں نہیں آتی انہیں حافظ تے ایک ضلع چ لگ سکتے ہیں. قبلہ حضور حاجی صاحب تشریف فرمانے, پتہ نہیں کتنے ہزار حافظ تھے اس امت کو جامعہ فریدیہ نے دیتے ہیں. کتنے ہزار علماء جامعہ فریدیہ نے امت کو دیے. ہزاروں علماء جو پوری دنیا کے طول و عرض میں رسول اللہ کے دین کا ڈنکا بجا رہے ہیں. یہ تو جامعہ فریدیہ نے ہزاروں حافظ دیے امت کو, ہزاروں عالم دیے, اور ہزاروں عالم سیدی فقیر اعظم نے دیے. توجہ ہے. مگر عیسائیوں کے پاس 3 حافظ بھی نہیں مل سکتے انجیل کے. کیوں؟ عیسائیاں انجیل ایک رہ نہیں دیتی. کیوں؟ انہیں جڑا کیوں کہنا نا یہ تھلے تقریر ہے کرا کتنے میں تواڈے کول نہ ترکڑیے نہ وٹا ہے, سودا تولن واسطے چیز چاہیے. میں صرف پیش کراں گا اپنے بھائی نو زامن پہ دینا, ویڈیو ریکارڈ پہ صرف پیش کرا گے. اس وقت عیسائیاں کو 4 انجیلاں ہیں. کنیاں بولو. ایک انجیل دا نام ہے انجیل لوکا. انجیل لوکا. ایک انجیل دا نام ہے انجیل متی. میں نام دسی دا نام, ایک دا نام لوکا, ایک دا نام متی. تیسری انجیل دا نام یوحنا. چوتھی انجیل دا نام برنباس. 4 انجیلاں نے عیسائیاں کولوں اتو ہٹکائی سی. یہ تھی قبلہ جمعہ بھی ہوتا ہے. تواڈے حوصلے نے حضور اللہ تعالی سلامت رکھے. میرے کو تے جہاز ہوئے تے میں سارے بندیاں نو چوک کے مدینے لاواں, دوبارہ واپس ہی نہ آن. بندیاں دے قاتل تے سی اخباراں وچ پڑھدے رہے ہاں, تقریر تے قاتل پہلی واری ویکھے. تانوں ایک قتل بھی معاف کیتا جاؤ اللہ واسطے. ادھر میں کتے دریا وچ تقریر کر لیندے نا, وچ دریا دے وچ اتنے بھی لوگوں کی کیفیت تاری ہو جانی سی. بڑے پکے بندے ہو, میں اتنے پکے بندے ورلڈ وچ نہیں ویکھے. مضبوط پھر کوشش کرو, ایک ہاتھ اتنے رکھو تو ایک اتنے رکھو, نپ کے رکھو. ہائے میں ہنے کوئی ڈولا پڑیا نا, ہنے کوئی ڈولا ادیا سنیا اتنے بجنا ہے ادیا. انہیں آخر مولوی نے دوبارہ بھی ساتھ لینی چونکہ ابھی عطا اللہ کم مرا ہے. اور خدا دے خوف کرو, سنو کسی غریب دی گل دا مول کیا کوئی دا جو انجیل دا نام لوکا, ایک دا نام متی, ایک دا نام یوحنا, ایک دا نام برنباس. تے پوچھا گیا بھی تو قادر مطلق ایک گلی آئی, یہ 4 کیویں بنیاں؟ کہ لوکا انجیل دا نام نہیں ہے, متی انجیل دا نام نہیں ہے, یوحنا انجیل دا نام نہیں ہے, برنباس دا نام نہیں ہے. یہ عیسیٰ پاک دے 4 وزیراں دا نام ہے.
عیسیٰ پاک دے بول سکتے ہو تجھے کہ آپ دے چار ایک دا نام لوکا متی یوحنا برنباس یہ آپ دے وزیر سن انجیل انہاں دے نام تے کیویں رکھیاں گئیاں ہون جدوں عیسیٰ پاک اٹھائے گئے خدا کے رسول دا واسطہ جے کوئی کیفیت تاری کرو اپنے تے توجہ عیسیٰ پاک اٹھائے گئے تے انہاں چار وزیراں دے جڑے فالوور سن چاراں دے منن والے جڑے لوکا دے منن والے سن انہاں لوکا نو کیا انجیل سنا لوکا نے انجیل پڑھی انہاں کیا لو جی ساڈی نظر وچ اے انجیل ہے جڑی لوکا نو یاد ہے متی والے نے کیا سی لوکا علی انجیل نہیں مندے سانو او سناوے جڑا جنوں اسی مننے ہاں او کوئی او متی ہے انہاں کیا جی ساڈی کتاب متی ہے جڑی ساڈا جڑا اسی فالوور ہے نا جڑی اونوں یاد ہے نا ساڈی وہ کتاب ہے اسی لوکا علی نہیں مندے یوحنا نے کہندے نے اسی متی والے نہیں مندے برنباس نے کہندے نے اسی یوحنا والے نہیں مندے اس تے تقریر کوئی نہیں وصال ہے وہ اللہ کی مرضی نہ ہونا ہے کہ شیرہ طرح بولیا جائے تے جے تو سچوں پر ہے تو کھپڑا ہو سی میں کیا عیسیٰ پاک کے چار وزیر اور عیسیٰ پاک چلے جان چار وزیرہ دیا کتاباں اپنے اپنے نام جو رکھیا جان علامہ صاحب بندے دی ترلا پیا کرنا اور میں کیا میرے نبی دے بھی چار وزیر سن قرآن چار کیوں جو ہے پارٹی مصطفیٰ جان رحمت دیوی کے چار وزیر سن اب چہرہ دیکھ کے تقریر ہوگی چونکہ اب آنکھیں بند کر کے تقریر نہیں ہوگی اب چہرے دیکھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تقریر کریں گے مصطفیٰ دیوی کے چار وزیر سن مصطفیٰ جان رحمت دیوی 15 صدیاں گزر گئی نے موضع اقدس وچ ابو بکر کا قرآن وکھرا نہیں بنیا عمر کا قرآن وکھرا نہیں بنیا عثمان کا قرآن وکھرا نہیں بنیا مولا ابوالفضل کا قرآن وکھرا نہیں بنیا عیسیٰ پاک اپنی آخری تقریر میں خود کہہ گئے علامہ صاحب بندیاں نو ہمت بناؤ عیسیٰ خود کہہ گئے کہ دین میرا بھی سچا ہے پر میں کرا کی میرے کو ابو بکر ورگا بندہ کوئی سبحان اللہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں قرآن کے نام پر آپ ہاتھ اٹھا کے زور سے کہو سبحان اللہ خود عیسیٰ پاک بول پہ تین لفظ میں میرے منہ سے سن لو خود عیسیٰ پاک بول پہ فرمایا دین میرا بھی سچا ہے دین میرا بھی سچا ہے میں بندے تک نہ پیا کہ میں مخاؤں گا بندے پر میں کرا کیوں میرے کو عمر ورگا بندہ کوئی نہیں اسی بڑا اللہ استقبال کیتا ہے لفظہ میں 2 لفظہ میں استقبال کرنا جائے تاکہ ہم بچوں کو دستاریں پہنائیں اور ہم آپ کے راستے سے ہٹ جائیں توجہ فرمایا دین میرا بھی سچا ہے ایتھے میں علماء دے چہرے دیکھنے نے علماء دے چہرے دیکھنے دے تانے پہ ان کا حوصلہ بلند ہوئے گا خود عیسیٰ بولے فرمایا دین میرا بھی سچا ہے پر میں کرا کی اور میرے کو قرآن جمع کرنے والا عثمان سے سبحان اللہ فرمایا دین میرے جو بھی شک کوئی نہیں پر کرا کی میں میرے کو جامع القرآن جیسا بندہ کوئی نہیں
یہ میں 3 نام پتہ کیوں زور ڈال رہا ہے؟ 3 نام دشمن کھا گیا سنی کو. اگر سٹیج پہ 10 مرتبہ ابو بکر کا نام ہمارے سٹیج پر لیا جائے تو لوگ کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. میں چپ ہو گیا جی, مجھے سانس نہیں چڑھا. میں آپ کی بے رحمی پہ خاموش ہوں. 10 مرتبہ ابو بکر صدیق پاک کا نام پکارا جائے تو لوگ ہمیں فوراً کمنٹس کریں جناب آپ کس جماعت کے بندے ہیں جی, آپ کا نظریہ بتا سکتے ہو کیا؟ میں کیا آپ کے گھر کے قریب سے ٹرین نہیں گزرتی؟ آپ کے گھر کے قریب سے ٹرین کبھی نہیں گزری؟ کہنے لگا کیا کروں, میں نے کہا نیچے آؤ, تم زندہ رہو. اور تمہارے اندر تو کتا مرا ہوا ہے, بغض ابو بکر کا کتا, اس کی سمیل آ رہی ہے تمہاری پٹھوں سے, اور پھر تم مجھے پوچھتا ہے کہ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ سنی مہتا کب ہے جس کے دل میں ابو بکر نہ ہو؟ مووی والے بھائی مووی کما میں اس بد نصیب بندے کا ہاتھ دیکھا جڑا محمد کے یار واسطے نہیں اٹھا, اوے مارنا لگا, اوے مارنا لگا. سٹیج پہ ابو بکر صدیق کا نام ہے, آپ کیا ہو؟ ہم میں کہا تو 10 اور تو گندے آنڈیا, تو کون ہے؟ تو کون سا گندا آنڈا ہے؟ مجھے پوچھتا کہ ابو بکر کا نام 12 مرتبہ کیوں لیا؟ اور کوڑے آپ مصطفیٰ جی فجر دے صدیق نہیں آئے تے زور دے ٹائم سونا بے قرار ہو کے صدیق دے کہا جا کے آنا کیوں نہیں آیا؟ میرا دل نہیں لگتا ابو بکر تو کدھر تھا؟ آپ ہم سے پوچھتے رہتے ہو کہ یہ کیا بات ہے, آپ بار بار سے ابو بکر صدیق کا نام لیتے ہو, ہماری سانسیں کم ہیں. اور کوئی تکڑی وٹا رکھو بھائی, ہماری سانسیں کم ہیں. کاش صبح قیامت تک کسی سنی کو سانس ملے اور وہ ہر سانس کے جاتے آتے صدیق کہے پھر بھی ابو بکر کی وفا کا حق ادا کرنا. ہم سے پوچھتے ہو کہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اب کوڑے آتے ہیں سے گلتے ڈوب کے مار جانا چاہیے سی کہ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اور ڈانگ مارن والا جو تھک گیا تو اڈی پیچھا کیوں نہیں تھا؟ نو جی جدو دی میں تقریر شروع کی تھی یہ پہلی باری میں آپ لطف لیا پڑھنے بولنا. جب ہم تقریر کرتے ہیں تو آپ لطف لیتے ہیں, جب آپ بولتے ہو تو خطیب لوگ. اب پہلی مرتبہ تقریر کے دوران میں نے لطف لیا آپ کی آواز سے. آپ کی آواز سے سنیوں کے قد اونچے رہتے ہیں. میں دوبارہ کہنا مجھے فرمایا جدو ڈانگ مارن تھک گیا سی توتی ہڈی پھر بھی نہیں چکی تھی, ایڈی بھی نہیں کیتا. آپ میرا دیکھو ایڈی بھی نہیں کیتا, آج کی تھی سونے آئے جس واسطے نہیں کیتا کیتے یار کی نیندر میں خلل نہ ہم اس سے ابو بکر کا نام لیتے تو ہم نے بولنے لگا یہ کیا ہے؟ سنو خود عیسیٰ بول پہ فرمایا دین میرا بھی سچا ہے, دین
ایک باری یار تھمک نہ لاکھو نا دین ہوں مزہ آیا ہوں سانو جنی دیر مرضی تقریر کرا لو دین میرا بھی سچا ہے لو جی ہوں میں تمہیں بندے کٹ کے دیا گا میں پاک صدیق کا نام دیا مولا عمر کا سرکار عثمان کا کہ لوگوں کے چہرے سے گلاب کے پھولوں نے چوڑیاں لئیاں ہوں ویکھنا ہے ہوں آیا دین میرا بھی سچا ہے پر کراں کی میرے کو علی ورگا بندہ آپ کو سبحان اللہ سونے بھائی آپ ٹھیک ہے نا طبیعت آپ کی ٹھیک ہے میری وجہ سے کوئی آپ کو پرابلم تو نہیں ہوگا اب میں نے شعر پڑھنا ہے پڑھ لوں آپ کو زور سے سبحان زور سے کو سبحان میں نے ایک پتا کہہ لگا میں ساڈا عقیدہ تے نظریہ کی بنتا ہے میں کیا سنیا سی ساڈا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ میرے کملی والے ہر یار بڑا سنتا یہی نظریہ امام محمد رضا خان نے سانو دیتا ہے کہ میرے کملی والے ہر یار بڑا سونا تیسری باری پھر کہہ رہا نہ ہاتھ تھلے ہوئے نہ آواز ہونی ہوئے جتنے بندے فلال کرسیوں پہ بیٹھے ہو پاک صدیق تو رہ کے حضور کے ہاتھ نوکر کو منن والے ہاتھ کھڑا کر کے دو باری میرے نال اپنی طاقت کے مطابق کہنا میرے کملی بھائی تو کیوں نہیں ہاتھ چکتا پیا تو چوٹی والے بھائی کیوں نہیں ہاتھ چکے میرے کملی مدینہ بڑا سو ہر یار بندہ کوئی نہیں علامہ صاحب اگر بندے
میرے کو حسین ورگا بندہ میرا بھی سچا ہے، پر میرے کو بادشاہ حسین کوئی میں تو سارے نشہ کر رہے ہیں، نشہ ہم نشئی لوگ ہیں، نشہ کرنے ہی آتے ہیں، یہ نشہ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں آتا تو میں کیا کروں، ہم نشہ کر رہے ہیں۔ میری نیٹ پہ تقریر پڑی ہوئی ہے، آپ کلک کریں باہر آ جائے گی۔ میں 4 سدہ میں تقریر کرنے گیا ہوں پٹھانوں کے علاقے میں، تو وہاں ایک پٹھان میرا دوست بنا، اس کا نام ہے عجب خان، تو اس نے تقریر کے تیسرے دن مجھے فون کیا، ملا تو کدھر چلی گئی ہے؟ میں نے کہا میں مذکر ہوں، میں چلا گیا ہوں۔ اس نے کہا ہمارا پیار کا بولی ہے، تو یہ تو بتا کدھر چلی گئی؟ میں کہا خان میں وطن چلا گیا ہوں، ہائے ہے تے پٹھان تھی تو آجے نال کئی سے ٹھیک سی ہو، وہ پتہ کو میں نے کی آنا ہے۔ میں نے کہا پٹھان تو کیا کہتا ہے؟ وہ دا جملہ حالے تکر میرے اندروں نہیں نکلتا، پیار 90 والے ہوں رب تانوں 95 والی مدینے لے جائے، ہن ویلے پیا۔ وہ پٹھان مجھے کہنے لگا ملا تم تو رسول کی باتیں کر کے چلی گئی ہے نا، پٹھان ابھی نشے میں ہے۔ اور میں نے کہا میں نے تو سنا تھا تم نسوان کا نشہ کرتی ہے، کہتا وہ اور پٹھان ہے، ہم تو حسین مولا کے عشق کا نشہ کرتا ہے۔ توجہ ہے، شیر طرح بولنا جو تے شیر بندے بیٹھے ہو، پاک حصہ بولے فرمایا دین میرا بھی سچا ہے، پر میں کراں کی جڑا کراں کی دا لطف تسی کیوں نہیں لیا؟ میں کراں کی میرے کو میزے تے پڑھن والا حسین کوئی نہیں۔ اے میرے قبلہ تشریف فرمانے صوفے تے صوفہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ حضرت کا جسم مبارک کو اٹھا کے کڑائے کہ اس کے مطابق رکھی جاتی ہے چیئر کے مولانا صاحب کا وزن اگر 2 من ہے تو کرسی اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ 2 من سے زیادہ اٹھانے کی حیثیت میں ہو، تو تب 2 من کے مولانا صاحب اس پہ ایزی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کارج کی نک طاقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں چک سکتے قرآن، نہیں چک سکتے قرآن، بھائی کنٹرول کرو بھائی، نہیں چک سکتے قرآن، بھائی نہیں نہ چک سکتے تین تے پتہ ہے نہ تیرے کلام دا تے پڑھن دا بھی پتہ ہے، چونکہ دوویں چیزاں تیریاں نے، نہیں نہ چک سکتے پھر ایک کسی تا چکنا ہی ہے نا۔ اے آپ پہیاں نے انہاں قرآن چکن آلے دیاں سنداں، اے پہیاں نے دستارہ محنت اس ادارے دے ان تھک استاداں دی تے تواڈا تعاون یقینی اور خوبصورت ہے۔ مینوں حضرت نے دسیا کہ پورا علاقہ ساڈے نال انتہائی پیار کردا ہے، انتہائی اداروں نال محبت کردا ہے، تانوں کروڑ سلام نے۔ توجہ نال سننا، مگر یہ دستار اس بچے کے سر پہ قبلہ حاجی صاحب کے ہاتھ سے سجے گی، حضرت سجائیں گے قبلہ، پیر سید اعلان ہوگا، حضرت فرمائیں گے ہمارے دارالعلوم کے ایک بچے نے قرآن حفظ کیا ہے، اس کے اعزاز و اکرام میں سے دستار پہنائی جاتی ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ رمضان شریف جو 3-4 دن رہ گئے نے، اگر مسیت لکھ ہے نا پاکستان ہے، حافظ لکھ نہیں چاہیے دا، ایک سنان والا، یہ مطلب قرآن دے حافظاں دا سٹاک جو باوجود یہودیاں دی کوشش دے سٹاک پھر بہت ہے۔ سٹاک پھر بہت ہے۔ توجہ ہے جی تہاڈی؟ سبحان اللہ۔
جیڑا قرآن اگے سنان لی کھڑا ہے وہ دلکھانا دا پتر ہے، مگر جنہیں لکمہ دینا مگر وہ کمیارہ دا منڈا. میں مثال دینا، وہ 16 سپارہ شروع کر کے تے ایک سورت تے پہنچے ہیں تے آیت ایک کو دے پولوں چھٹ گئی. اور یار خاموشی کرو یا تو آیت ایک کو دے پولوں چھٹ گئی، ارادی نہیں غیر ارادی بھول گیا کہ ایک آیت کراس کر گیا. جیڑا مگر کھڑا سی نا قومیت دے اعتبار نال لوگ آندے نے یہ کمیاں دا پتر ہے، کمیاراں دا منڈا ہے. انہیں پیچھے لقمہ دے کے انہوں 3 آیتاں پیچھے لا کے انہوں نے کہا تو آیت میرے ہوندے ہیں وہ میرے بھائی نے میں داد دیتی میری تقریر ہوگی تو جنہیں پڑھنا سی وہ پڑھ. انہوں نے کیا میرے ہوندے ہیں قرآن دی چھڑی جانا ایک باری اور کہہ دے ہوئے اور میرے کو تجاز کوئی نہیں، میں تم چاہ کے کتنے لاؤں ایک چھڑی ہے 3 پیچھا ہٹ 3 پیچھا تینوں درست کر یہ تینوں میں چھڑن نہیں دینی. اور تانوں کملی والے دا واسطہ یہ رومال توڑے پیراں تے سنی بڑھ کے جیو. اب میں کیا ہے اب کون ہے تو تیریا آندہ کی کہنا ہے میں کیا گلوارا دا منڈا مگر کمیارا دا منڈا اگلا بھی آپس مگرلا وہ ایک قید چھڑے 1500 سال بعد تراویاں میں غیر ارادی چھٹ جائے کہ مگرلا ایک قید نہیں انہوں کھان دیندہ. اور لانتیا علی شیر خدا دے ہوندیا بکری کا سپارے کھان علی مولا بھی موجود سن کہ بکری طاقت والی سی شیر نہیں ہوندیا. سپارے کھا گئی ہے تو تقریرا کرتا پھرنا سنو جی میں اگر کی سنی ہے تیری تو گھر کوئی نہیں سنتا. کون سنے تیری سننا ہوتا ہے نہیں سنتے اسی تو ٹھیکیدار ہے نہیں سنتے اسی کہنا کہ سنے گا تو میں کہہ سی وہ سنا کے جی دل میں ابو بکر صدیق توجہ نہ سننا. حضور مناظر اعظم پاکستان سید المدرسین چھپ چوکی دے بادشاہ حضور ارشاد ملت دے شہزادے علامہ مفتی احسان الحق صاحب نے عظمت قرآن تے اتنی خوبصورت اور شائستگی والی گفتگو کی تھی کہ دل ایمان نال منور اور روشن ہو گیا. ایک طالب علم آپ کے سامنے فریاد رس ہے کہ شہر نبا موڑ 90 موڑ دا مرکزی قبرستان ہے جہدے وچ 2000 قبراں. میں مثال دے رہا 2000 قبراں تے قبراں وچ پین والےاں نوں فرشتے جھنجھوڑ رہے ہیں تے وہ تکلیف ہے. میں مثال دے رہا وہ تکلیف ہے. دعا کرو کہ اللہ عذاب قبر تو بچائے. مصطفیٰ جان رحمت دے چہرے دا صدقہ اے او گھر ہے جہدا نہ بوا ہے ہماری تے پاسا بھی نہیں لیا جا سکتا اینی جگہ نال تے کسی نو چنڈ مارن تو پہلے ایک باری قبرستان جانے پھر تیرا ہاتھ غریب تے نہیں اٹھے گا. اٹھے بڑے بڑے طاقت والے بےتم ہو کے میں حدیث پاک پڑھنے لگا اپنے بھائی دے حکم دے دے اے لج رکھنا جے پنجابی کی تقریر ہو گئی ہے سننا انہاں قبراں وچ ہلچل پئی ہوئی ہے گناہ دی وجہ نال تے اس قبرستان دے کولوں دی ٹٹی جُتی پا کے قرآن پڑھن والا تے پڑھان والا لنگ دے پیسے قبروں میں ہلچل سی قبروں میں ہلچل سی کہ وہ عالم حافظ
پڑھان والا تے پڑھن والے کولوں دی نہیں لنگے، وچوں نہیں لنگے، قبرستان دے وچوں دی گزرے. قبرستان کی سیڈ شہر ہے کہ شہر دے کولوں دی اپنے کسی کام واسطے جا رہے سن. ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية، سبحان اللہ، کوئی گل نہیں، اذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما او كما قال. جب قرآن پڑھنا لاتے قرآن پاک پڑھانا لا لنگیا نا چٹی جتی لے کے قبروں میں آگ بلی پئی سی ہر چل سی. قرآن پڑھانا لاتے پڑھنا لا چٹی جتی لے کے لنگیا تو انہوں مدینے والے بھی قسمیں 10 جو آواز بار جاوے اللہ نے آدم کی دعا فرشتیوں عذاب چک دے. اٹھا دو صاحب، اٹھا دو. میں کسی مفتی کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت کے لب اقدس سے نکلنے والے یہ پھول ہیں. فرمایا ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرات تلك القرية 40 يوما. میں قبلہ گل نہ بھول جاواں، او حافظ قاری عالم جیڑا قرآن پڑھدیاں تے پڑھاندیاں لنگیا نا شہر دے کولوں دی تے قبراں وچ عذاب ہویا سی. قدرت نے فرمایا چک دیو عذاب. یا اللہ کون گزریا ہے جی وجہ نال عذاب چکے؟ تو نبی پاک تے پاک حسین دی قسم شہر نہ بولے دے. فرمایا اس شہر کے قریب سے وہ عالم گزرتا ہے تو صبح اٹھتے ہی یا رسول اللہ کہتا ہے جو ٹوٹ کر حضور سے پیار کرتا ہے اس کا گزر ہو گیا ہے. اے جی وسدا رہے تہاڈا مدرسہ تے وسدے رہن سنی تے وسدے رہو تسی آباد رہو. شفیق تانوں کئی واری تہاڈے پیراں تک پہنچیا سننا. اگر ایک عالم اور طالب علم ٹوٹی جوتی سے اس قریہ اور بستی کے قریب سے گزریں تو قبروں میں راحت ہو سکتی ہے. لاج رکھیا جو میرے جملے دی. شمس اعلی مفتی صاحب میں علماء دی خدمت گزارش کر رہا ہوں، مولانا صاحب قرآن پڑھان والے منڈے نو لے کے لنگ جان تے مربے دے قبرستان میں راحت ہو جاندی ہے. علامہ صاحب تو لے کے آخری بندے تک ہون تسی تکڑا بھی بندہ چپ کے ڈر رہا ہے. او جنہ قبراں دے کولوں دی عالم لنگے رب انہاں جو عذاب چک لیندا ہے تے جس قبر وچ سنے جوڑیاں مدینے والا تیرے وقت معراج ہو گئی کہ قبر میں حضور آ گئے. جو حضور نے اوندیاں ہی آکھیا فرشتے ہوئے میرا ہے. ایک بار یہ دماغ میں پھر آکھا ہے وہ مارن لگا کہ سرکار پروانے میرا ہے. میرا ہے. توجہ ہے جی تہاڈی. یہ مدرسے کا نام بھول گیا قبلہ سیدہ فاطمہ الزہرا صدر سلام اللہ علیہ وآلہ. جی پاک بی بی دے نام دا مدرسہ ہے، قیامت دی صبح تک آباد رہنے سن لو. اسی مرنا ہے مر جانا. اس مدرسے کی چٹائی پر قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. کیوں؟ یہ مدرسہ اس بی بی دے نام دے جس بی بی دی جوڑی نہیں سارے گھر میں اس قرآن دی خاطر سر وکھرا کرا کے نیزے تے قرآن دی بلا. اس مدرسے کی چٹائیوں سے قرآن کی خوشبو آ گئی صبح قیامت تک.
میں آپ حضرات کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے فریادی ہوں اور جولی آپ کے آگے کرتا ہوں کہ توجہ کی خیرات دیں ہمیں. کوڑوں دی عالم لنگے تے ٹوٹی جتی لے کے طالب علم لنگے. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ ہمارے بھائی پروفیسر ہیں, آپ یونیورسٹی میں اگر جائیں, جو بچہ انگلش پڑھتا ہے وہ اگر انگلش پڑھتے یوں کر لینا, ایک منٹ میرے والے پڑھنا اس طرح, تو اسے انگلش یاد نہیں رہ سکتی. کوئی گل نہیں, ایک منٹ ساتھ لے لو, چونکہ تمہارا ساتھ چڑھ گیا. ہم تو بیکار لوگ ہیں, یہی کام کرتے رہتے ہیں. ہمارے اندر پلاسٹک ہے نا, آپ کے اندر تو پرزے ہیں نا ٹھیک اوریجنل, ہم پلاسٹک کے اندر رکھتے ہیں سامان. تو انگلش والا بچہ قبلہ پروفیسر صاحب سے پوچھ لیجئے, وہ اس طرح پڑھ ہی نہیں سکتا, اس کو انگلش یاد نہیں ہوتی. کہ جڑے ساڈے والے نے ملنگ کہ جی انج بہ جان کے انہوں قرآن یاد نہیں ہوتا. انگلش والا بھی ایج کرے نا اس طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 اگو پتہ نہیں کی ہے, وہ تمہیں آپ کو پتہ ہے. تسی چنگے وہ علامہ فرمانے سن کہ سونے منڈے سکولے کہ جنہ دی اکھ دی نظر کمزور ہوئے مدرسے واہ قرآن انگلش والے نے تے وہ لیا نہیں, واہ قرآن میں تیری وفات ہو سب کے قرآن آتا ہے, اور تم انا سمجھا لینا. آ جا اچھا, جڑا ساڈے نے نا, ساڈے نوں جدوں صبح اٹھاندے نا حضرت صاحب جو بہندیاں ساری وضو کر کے, میں کری جانا, تسی مت دیکھو یار, مزہ لو یار. بندہ ایک گھنٹہ کرے تھک جاندا ہے, یہ 22 گھنٹیاں چوں 20 گھنٹے کیتی رکھنا. میں جتنے آپ لطف لوں گا تو نام ہی آیا, میں آپ لینا ہے اس طرح کی. اچھا جی, یہ پتہ ساڈے درساں میں چینج شروع نہیں ہویا, یہ پتہ کتوں شروع ہویا؟ آئے ہائے ہائے, سوال میں منہ بریجا کھلوتا ہے. جبریل پاک نبی پاک کو ملن آئے نا, تے نبی پاک دا جڑا درس سی نا چبوترا صاحب صوفہ والا, اُتے نبی پاک دا ایک طالب علم بیٹھا سی, اس مولوی دی مسیحت چھٹ جاوے جڑا اس گل تے نہ بولے. توجہ, نبی پاک دا ایک طالب علم بیٹھا سی چبوترے تے پڑھدا, نا او دا ابو ہریرہ سی. او ہلی گیا, جبریل کھڑا ہو گیا, حضور فرمایا کی ہویا؟ عرض کیتی سونیا اے دا ہلنا بڑا پیارا. سوال کون آیا؟ مینوں بھی لین دے, یہ میں 2-3 باری اور کرنا ہے, مزہ لے رہا ہوں. حضور فرمایا رج کے ویکھ جبریل میرے طالب علم نوں, تاکہ آن والی امت نوں پتہ لگے قرآن دے طالب علماں نوں ویکھنا جبریل دی سنت. قرآن پڑھنے والوں کو حقارت سے نہ دے, ان کو دیکھنے سدرا کا راہی آتا ہے, سدرا کا راہی آتا ہے, سدرا کا راہی آتا ہے. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سلام جب زبان ملی تو مجھ پر ہی برس پڑے. تو سمجھتا ہے ٹوٹا جوتا ہے, یہ غریبوں کا بچہ ہے. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دوپہر دے ٹائم روٹی دا ایک ٹکڑا لے کے تے سجا کھبا پاسا ویکھ کے ایک طالب علم دے پیراں نال مس کر کے کھا لیا. اپنا جیب وچ پا کے اگر خلیفہ سی دی چیخ نکل گئی, اور کیا میرے آقا جی ادھر کھانا دا پتر جے جدیاں تلیاں نال روٹی لا کے وقت بڑی کھا لیا. کی دیکھا کہ حضرت قمر الدین دی چیخ نکل گئی. فرمایا چھپ کے آیا تھا میں, تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ کہا حضور کیا ہے؟ فرمایا میرے جنازے تک راز نہ دسی تے میں تینوں گل دساں. فرمایا رات میں نے خواب میں دیکھا جس بچے کی پاؤں سے میں نے روٹی لگا کے کھائی ہے, حضور نے گود وچ لے کے رکھا.
اور میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا یہ سیال شریف دے غریباں دا پتر ہے، حضور آپ کی گود میں اور پھر بہت سے ہیں۔ میرے رسول نے خواب میں فرمایا، قمر الدین تیرے مدرسے میں پڑھنے والا ہر طالب علم میری نظر میں رہتا ہے،